ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ بات نہیں کر رہے بھائی. السلام علیکم. خیریت سے ہیں بھائی؟ کیسے ہیں فراری صاحب؟ مجھے کیا بولا تھا آپ نے؟ فراری صاحب آپ پچھلے ہفتے بھاگ گئے تھے نا مجھ سے. میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے. آپ اس طرح باتیں نہ کریں. اب میں آپ کو ادب سے لے کے آیا ہوں. میں آپ کو سلام کہتا ہوں بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ آپ میں ادھر شروع ہوئی سے آپ نے ادھر گالی دینا بہترامی کرنا شروع کر دی. فراری صاحب اب میں نے آپ کو دیکھا، بعد میں آپ نے کلپ بنایا تھا کہ میں نے بہت انتظار کیا حسن اللہ یاری کو. حسن اللہ یاری نے مجھے نہیں لیا. اللہ جانتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا. میرے سامنے جو لوگ کال کرتے ہیں نا، ویڈیو کال، وہ سب کے چہرے آ جاتے ہیں. میں نے آپ کا چہرہ پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا. ابھی سے آپ کی بدتمیزی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اوکے، مررت بالایمن یسبنی، اس دفعہ میں نظر انداز کرتا ہوں. عرب شاعر کہتا ہے نا، مررت بالایمن یسبنی، مررت بالایمن یسبنی مضیت ثم قلت لا یعنینی. اوکے، ابھی میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں تاکہ یہ بہانہ نہ بنائے. میرا حق بنتا ہے اس کے ساتھ بات نہ کروں، کیونکہ جس شخص کے ساتھ تم احسان سے اس کو سلام دے، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا. اس کو بھائی صاحب کہہ دو کہ کیا حال چال ہے، وہ سامنے سے آپ کو گالی دے رہا ہے. وہ شخص گفتگو کا لائق نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیونکہ یہ پھر ڈرامہ شروع کر دے گا کہ اللہ یاری مجھ سے بھاگ گیا ہے. لیکن میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں. لیکن اب آپ کی خدمت میں عرض ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں پہ ہوتے ہم آپ کو کب پلاتے ہیں چائے میں، کب پسند ہے نا آپ کو. لیکن آپ یہاں پہ نہیں ہیں تو ہم آپ دور سے فقط سلام کہہ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ شروع کرتے ہیں دوبارہ سے. السلام علیکم من اتبع الہدی. میں نے بھی تو سلام کیا آپ کو. اچھا، مجھ پہ وعلیکم السلام تو نے نہیں کہا نا، وہ کافروں والا جواب دیا. جو جواب مسلمان کفار کو دیتے ہیں اس نے وہ سلام کا جواب مجھے دیا. کوئی بات نہیں، اوکے. گالی پہ گالی، مجھے آپ سے توقع بھی کچھ نہیں ہے نا. او بھائی، فرعون کے پاس گئے تھے. میرا اور آپ، ہاں فرعون کے، میں فرعون نہیں ہوں. میں نے الوہیت کا ادعا نہیں کیا. وہ بھائی جب آپ پچھلے ہفتے یہاں پہ وہ ہکے بکے رہ گئے تھے 2 ہفتے پہلے، جب میں نے سورہ حجرات پڑھی تھی نا، آپ سے جب آپ کے امام کی وہ حالت ہے تو آپ سے توقع بھی کچھ اور نہیں ہے. اب شروع کریں؟ ہاں، کبھی تو نہیں آئی آپ کو؟ یہ بسم اللہ. اب شروع کریں؟ اب اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ کریں. کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں صرف اور صرف ایک دلیل لایا ہوں، اور اس پر گزارش یہ ہے کہ 10 منٹ آپ بات کریں گے اور 10 منٹ میں بات کروں گا. اور موضوع کیا ہے؟ موضوع بتائیں. کسی کے بیچ میں بات نہیں کرے گا. موضوع کیا ہے؟ میں صرف اور صرف ایک دلیل پہ بات کروں گا، وہ یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اچھا، اب اہل تشیع حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چوتھے خلیفے مولا علی ہیں. اس حساب سے مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں. اس پر گزارش یہ ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں. اس کے باوجود خلفاء کی لسٹ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ آپ بتائیں گے؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ جس کی امامت قرآن کی نص صریح، نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بقرہ 124 آیت، جس کی امامت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور آپ کے ہاں جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ بھی ہوتا ہے. اور یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو انبیاء کرام تمام کے تمام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ خلفاء کی لسٹ میں نہ حضور علیہ السلام کو شامل کیا گیا اور نہ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا گیا؟ یہ سوال ہے ہمارا. اچھا، اس کے علاوہ اصول کافی میں کتاب الحجہ باب ان الائمۃ ورثوا علم النبی وجمیع الانبیاء والاوصیاء الذین من قبلہم، امام جعفر صادق سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعط الانبیاء شیئا الا فقد آتاہ محمدن. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمام انبیاء کو عطا فرمایا وہ سب کا سب رسول اکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی، وہ خلافت حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی. امام جعفر صادق کے مطابق حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی. جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، تو خلفاء کی لسٹ میں کس اصول کے تحت حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ خارج کیا گیا اور کس اصول کے تحت مولا علی کو شامل کیا گیا؟ یہ میرے سوالات ہیں، ان کے جوابات عنایت فرمائیں. بہت شکریہ.
جی اوکے اچھا چپ کرو ابھی. آپ نے ٹائم لیا ہے بھائی آپ کی مرضی سے. آپ نے خود کہا کہ سامنے والے کو 10 منٹ کی اجازت ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا میرے محترم ناظرین, انہوں نے فراڈ کیا آپ لوگوں کے ساتھ. یہ جو ہے نا انہوں نے پوری حدیث نہیں پڑھی. پوری حدیث پڑھتے ہے تو پوری حدیث میں اس کا جواب تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب, یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, کتاب 100 منقبہ لفضل بن شاذان. فضل بن شاذان جو شیعہ محدثین میں سے ہیں, ان کی کتاب ہے 100 منقبہ. اس کتاب میں صفحہ نمبر 125 منقبت نمبر 95 میں یہ روایت حدیث یہ ہے. حدیث کو پڑھیں, حدیث میں سب جواب خود ہے. روایت کرتے ہیں علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے, وہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے, وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے, من لم يقل انی رابع الخلفاء الاربعہ فعلیہ لعنت اللہ, جو نہ کہے کہ میں 4 خلفاء کا چوتھا خلیفہ ہوں, 4 خلفاء میں سے چوتھا خلیفہ ہوں, اس پہ اللہ کی لعنت ہے. قال الحسین بن زید قلت لجعفر بن محمد قد رويتم غير هذا فإنكم لا تكذبون قال نعم قد قال الله تعالى في محكم كتابه. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث میں جن خلفاء کا ذکر ہے وہ خلفاء ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا ہے. وہ کون ہے؟ اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خلیفہ, حضرت آدم علیہ السلام. فكان آدم أول خليفة الله إني جاعل في الأرض خليفة, اللہ نے کہا. وقال إنا جعلناك خليفة في الأرض فكان داود ثاني, دوسرا جو داود علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آپ خلیفہ ہیں. وكان هارون خليفة موسى, هارون خلیفہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. قال اخلفني في قومي واصلح, ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے خلیفہ ہیں. تو یہ 3 حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خلیفہ کہا. باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ خلیفہ نہیں آیا قرآن میں. یہ لفظ یہ قرآنی لقب ہے ان حضرات کے لیے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بعد اللہ کے خلیفہ ہیں, ان کے بعد جن کو خلیفہ کہا گیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے احادیث میں ان کو خلیفہ کہا اور کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, آپ مجھ سے اسی مرتبے پر ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. تو یہ نص ہے, اسی حدیث میں یہ لکھا ہے, آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے. اب اس کے علاوہ آپ کا اشارہ یہ ہوگا کہ بھائی ابو بکر, عمر جو ہیں, عثمان جو ہیں, یہ خلفاء ہیں. تو یہ امیر المؤمنین علیہ یہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. کیا ہوا, کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ ذرا یہ حوالہ دوبارہ پڑھنا, میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا, آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. یہ آپ کا کام تھا کہ حدیث کو پوری طرح نقل کرتے, اسی حدیث کے ذیل میں تھا. آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے اٹھا لیا, آپ نے نا کتاب کا نام ذکر کیا. آپ کو یہ آپ کا کام تھا, آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. میں نے سب لوگوں کو لیے پڑھا ہے, ان کو آپ نے خود کہا تھا ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتے نا, آپ نے خود کہا تھا. میں نے آپ کی بات کاٹی ہے نہیں کاٹی, آپ نے خود جو اصول آپ نے برقرار کیا, آپ نے خود اس پہ پیر رکھا ہے. لازمی بات ہے, یہ آپ کا کام تھا کہ یہ حدیث نقل کرتے, آپ نے حدیث نقل نہیں کیا, یہ میرا قصور ہے. آپ حدیث کو پہلے سے ریسرچ کرتے کہ آپ نے کسی کتاب کا نام بھی نہیں لیا, فلان کتاب میں یہ حدیث آئی ہے. ایسے شروع ہو گئے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ من لم يقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. اچھا, ابو بکر عمر ہو ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب میں. کیوں نہیں ہو سکتے میرے محترم ناظرین؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھاگ گئے تھے پچھلے ہفتے. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ابو بکر عمر. ابو بکر عمر یہ تو بخاری میں, سنن نسائی سب میں ثابت ہے کہ اس کا شان نزول کون ہے؟ ابو بکر عمر. اب میرے محترم ناظرین, جو شخص لا یعقلون ہے اس کی قرآن مجید کن لوگوں کو کہتا ہے کہ لا یعقلون؟ دیکھو عزیزو, میں اب جو شخص قرآن پہ ہنسے, قرآن اس کو برا لگے, وہ اس کی اپنی بے ایمانی ہے, اس میں میرا قصور نہیں ہے. دیکھیں اگر ایک قرآن کی ایک آیت پہ آپ شک کریں کافر ہوتے ہیں, صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ قرآن کی ایک آیت پہ آپ شک کریں وہ آپ کافر ہو. اب قرآن کی آیت آپ کو بری لگے, اس میں میرا قصور نہیں ہے. اب یہ ثابت ہے کہ یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. وہ میں نے پچھلے ہفتے ثابت کیا, مزید چاہیے ان کو دلیل میں ثابت کروں گا. پھر جو لا عاقل ہیں وہ کون ہیں؟ جن کی عقل نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بدترین تکفیر ہے, بدترین. نہ صرف کہ یہ خلیفہ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 2 3, بلکہ یہ ہر انسانیت کے مرتبے سے ساقط ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, دیکھو ان شر الدواب عند اللہ, بدترین جانور اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون, گونگے بہرے جو سوچتے نہیں, جو لا عاقل ہے, وہ شر الدواب ہے. کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز علیف ابن عطیہ الاندلسی الجزء الثانی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کہاں پورا ہوا ہے؟ المقصود بهذه الآية أن يبين أن هذه الصنيفة العاتبة من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل. اور نہیں ہوا, کہاں پورا ہوا ہے بھائی؟ ابھی تو میں نے شروع کیا. اس آیے مبارکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے چپ کرتے ہیں, چپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس آیے مبارکہ سے یہ ہے کہ کفار کی جس صنف کی بیان کی جا رہی ہے وہ بدترین مخلوق ہے, یعنی بدترین مخلوق. اچھا, یہ پتہ چاہیے چلا کہ جو لا عاقل ہیں وہ کافر بھی ہیں اور وہ بدترین مخلوق بھی ہیں. وَأَنَّهَا أَخَصُّ الْمَنَازِلِ لَدَيْهِ, ان کا مرتبہ سب سے پائنتر ہے کہ وہ من الكلب العقور والخنزير ونحوهما. کلب عقور جو کتا ہوتا ہے, جو اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا نا, وحشی کتا,
جو گلیوں میں پھرتا ہے آوارہ کتا اور خنزیر، ان سے بھی بدتر ہے یہ قرآن، جن شرط یہ آیا ہے قرآن، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے قرآن میں آیات ہیں اس کی مذمت میں، جو لا عقل ہیں، سر نہیں کہ لا عقل پاگل ہیں، یعنی وہ ہدایت کے راستے سے جو نکل گئے، یہ ان کی یہ منزلت ہے۔ اچھا، جب یہ آپ کو پتا چلا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا بخاری کی اور اللہ آپ کا بھلا کرے سنن نسائی کی، یہ کتاب صحیح بخاری ہے، پورے ہو گئے نا؟ اور کہاں پورے ہو گئے، کہاں پورے ہو 10 منٹ آپ کے گئے؟ چابدار حیات تراث العربی، یہاں پہ صفحہ نمبر 884 میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ حدیث نمبر 4847، یہ آیا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ تو پھر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ جس شخص کو پچھلے ہفتے بھی بھاگ گئے تھے اور یہاں سے پہ گالی بھی دینے لگے تھے، یاد ہے آپ جب میں نے آیت پڑھی تھی، ان کو اتنا برا، اتنا یہ شاک ہو گئے تھے، کپاہٹ آ گئی تھی ان کو۔ اب جو ہے اب یہ جواب دیں گے ہمیں اس بات کا، جو پچھلے ہفتے آپ یہاں سے بھاگ کے گئے تھے، گالی دے کے بھاگ گئے تھے، اب ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ جو شخص ہر لحاظ سے بدترین مخلوق ہے قرآن کی نص سے اور آپ کی اپنی کتب سے، وہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول کے جانشین ہو سکتے ہیں، خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں ہمیں، ہم مان جاتے ہیں، ہم سب آج وہابی بن جائیں گے، سنی نہیں وہابی کٹر اور ناصبی بن جائیں گے۔ بسم اللہ جواب دے سکتے چل۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ یاری صاحب کا ہاتھ پاؤں مارنا اور ادھر ادھر بھاگنا۔ میں نے ان سے کچھ سوالات کیے جن کے جوابات ان کے پورے مذہب میں نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مذہب میں خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں، اور کس اصول کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلفاء کی لسٹ سے خارج کیا گیا اور مولا علی کو خلفاء کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ وہ اصول ان کے اگلے پچھلے بھی نہیں بتا سکتے۔ وہ میں نے بتا دیا نا، قرآن میں ان کو خلیفہ نہیں کہا گیا، قرآن میں ان کو یہ لقب نہیں دیا گیا، وہ بتا دیا، اب دوبارہ کہہ رکھے بتایا نہیں۔ بات کاٹے مت، بیچ میں مت بولے، بیچ میں مت بولے۔ بس ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جب میں نے جواب دے دیا تو کیوں کہتا کہ نہیں بولا؟ نہیں صبر کریں نا، اب میں جواب دے رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ میت المنقبت کی پوری روایت پڑھیں، لیکن اس نے جھٹ سے وہ روایت بند کر دی۔ کیونکہ جو پہلے 3 خلفاء اس نے کہے، حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون علیہ السلام، ان تینوں کے لیے اس کتاب میں قرآن کی آیت کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن کی آیت ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے۔ لیکن جب مولا علی کی خلافت کی باری آئی تو کوئی آیت اس نے نہیں پڑھی، کوئی آیت اس نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کہ دوبارہ اس کتاب کو کھولو، کہا کہ میں کیوں کھولوں؟ ناظرین اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس نے کہا کہ جس کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے قرآن میں وہی خلیفہ شمار ہوگا اور کوئی خلیفہ شمار نہیں ہوگا۔ یہ اس کی عظیم ترین بونگی ہے اور یہ بونگیوں کی سردار بونگی ہے۔ جس کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ ہے صرف اسی کی خلافت ثابت ہو سکتی ہے، بس۔ یعنی لفظ خلیفہ نہ ہو، اگر لفظ امام ہو کسی کے لیے تو اس کی خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ اس کی کتنی جہالت ہے جناب والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا جواب اس نے نہیں دیا، اس کے پورے مذہب میں اس کا جواب نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جس کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں آیا ہو صرف وہی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ جناب والا یہ عیون اخبار رضا ہے، جلد 2 ہے، حدیث نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جب مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام مولا علی کو فرماتے ہیں، السلام علیکم یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفے تم پر سلام ہو، اے چوتھے خلیفے۔ مولا علی کو حضرت خضر فرماتے ہیں اے چوتھے خلیفے پر سلام ہو۔ اب اس کی تشریح کرتے یا حضرات کیا کہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جب مولا علی کو کہا کہ چوتھے خلیفے، تو یہ چوتھے خلیفہ کس حساب سے ہے؟ پہلا خلیفہ حضرت آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تیسرا خلیفہ حضرت ہارون، اخلفنی فی قومی۔ اور جب مولا علی کی خلافت کی باری آئی تو کیا کہتا ہے؟ آیت کون سی پڑھتا ہے؟ کہتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ جناب والا، خلافت تو تبھی ثابت ہو سکتی تھی جب خلافت کا یا خلیفے کا لفظ ہوتا۔ یہاں امام علی رضا نے ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی جہاں مولا علی کی خلافت کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ استعمال ہوا ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ آیت 3 سورہ توبہ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ یہاں خلافت یا خلیفے کا لفظ تو نہیں ہے۔ پھر امام علی رضا نے اس آیت سے مولا علی کی خلافت کیسے ثابت کی؟ جناب والا، حضرت ابراہیم کے لیے لفظ امام آئے اس کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، اور مولا علی کے لیے کچھ بھی نہ آئے پھر بھی امامت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور خلافت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔
اور میں نے کہا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر وہ چیز عطا کی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا کی. حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی کہ نہیں؟ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خلافت عطا ہوئی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت عطا ہوئی کہ نہیں؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا ہوئی. اور جب آپ بھی مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس اصول کے تحت خلفاء کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا اور کس اصول کے تحت مولا علی کو شامل کیا گیا؟ مولا علی شیر خدا خلیفہ ہیں رسول اللہ کے، رسول اللہ کو نکال دیا، معاذ اللہ مولا علی کو شامل کر دیا گیا. یہ تمہاری عظیم ترین بونگیوں کی سردار بونگی ہے اور سورہ حجرات کا اس موضوع کے ساتھ کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں. کیوں تعلق نہیں ہے؟ تمہارے مذہب میں ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں اور تمہارے مذہب کو کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. جس دلیل پر بات ہو رہی ہے اگر تمہارے مذہب میں ذرہ برابر دم خم ہے تو اس کا جواب دو. اس کا جو پوچھا جائے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اصول کے تحت خارج کیا گیا، اس اصول کے تحت مولا علی کو شامل کیا گیا. تفسیر برہان جلد 4 صفحہ نمبر 252 مولا علی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک تعالی لم یبعث نبیا ولا رسولا الا جعل له عشر نقیبا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی نہ نبی بھیجا ہے نہ رسول بھیجا ہے جب تک کہ اس کے 12 نقبا نہ بھیجے ہوں. تو کم از کم بنی اسرائیل کے 12 خلفاء تو ثابت ہو گئے. اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، جناب والا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت بھی ثابت ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام عارضی خلیفہ ہیں، ان کو شامل کیا گیا. اوکے بھائی، اوکے بھائی آپ تکرار کر رہے ہیں نا، اس طرح نہیں ہے کہ آپ مجھے 10 منٹ ٹائم دے دیں اور آپ کا مواد نہیں، آپ تکرار کر رہے ہیں. اپنے ایک ہی سوال کو آپ نے 4-5 دفعہ تکرار کیا. بھائی آپ کے پاس ختم، اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی سرکاری مناظرہ تھوڑی. آپ مجھے جواب دینے دو، آپ مجھے جواب دینے دو. ہاں جواب دینے دو، تیرے پاس مواد نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ. دیکھو عزیزو، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکالا. دیکھو اللہ کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے خلفاء ہیں، لیکن سب کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں نہیں آیا ہے. خلافت کی حقیقت جو ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے. ایک نبی اپنی امت کی وہ تعلیم دے رہا ہے، اپنی امت کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے. یہ سب انبیاء کے لیے، لیکن یہ اس کا لفظ کہ لفظ خلیفہ قرآن میں ہر نبی کے لیے استعمال ہوا ہو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، ایسا نہیں ہے. یہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء کی لسٹ سے خارج کر دیا، یہ ان کی ایک غلط بیانی ہے، ایک جہالت ہے. ہم سب مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلیفے کے صفت سے موصوف نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا ہے، حضرت سلیمان کو نہیں کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، حضرت سلیمان کو صرف اتنا کہ ورث سلیمان داؤد، اس کے لیے لفظ خلیفہ نہیں آیا ہے. تو یہ جن لوگوں کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں آیا ہے وہ انبیاء صرف 3 ہیں. ان کا پہلا سوال کہ آپ نے پیغمبر کو نکال دیا ہے. ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نکالا، ہمیں معترف ہیں، ہمارے ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، سب انبیاء اللہ کے خلفاء ہیں. لیکن ان کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ نہیں آیا. قرآن میں ان کے لیے جو صفات آئے ہیں وہ موجود ہیں. قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صفات ہیں، ایسے مقامات ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، لیکن یہ الفاض قرآن میں نہیں ہے. جو الفاظ وہ حدیث، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، تو لہٰذا ان کا یہ سوال بالکل irrelevant ہے. میں اس کو دوبارہ اس کے سوال کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے، اور مجھے ناظرین کا بھی خیال رکھنا ہے نا. اتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان پہ ظلم نہ ہو. اتنے لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کر یہاں پہ سوال کریں اور ایک شخص آ جائے سب کو یہاں پہ روک دے اور سب کا ٹائم ضائع کر دے. یہ تو سب پہ ظلم ہے. پھر ان کا یہ کہنا کہ دیکھیں ٹھیک ہے، ہم اسی معیار کو مانتے ہیں کہ 3 انبیاء کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے، تو حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں نہیں آیا. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اگر معیار یہی ہے کہ بھائی جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ کہا گیا ہے، اگر یہ کہتے ہیں تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو دنیا میں صرف 3 خلیفے ہوئے. تو یہ ان کی جہالت ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے، چھاپ قوم مقدسہ. یہاں پہ اس حدیث ہے، حدیث الخامس والعشرون 25واں حدیث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ نمل میں آیہ نمبر 62. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے وہ رب جو بے قرار اور بیچارے کی دعا سنتا ہے اور اس کی جو ابتلا ہے، اس کی جو درد ہے، اس کو رفع کرتا ہے اور اس کو خلفاء الارض بنا لیتا ہے، پوری زمین کی خلافت اس کو عطا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا لنا خاصہ اہل البیت.
یہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے. اس کے احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. کتاب تفسیر برہان میں جلد نمبر 4 مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 224 میں یہاں پہ کئی احادیث لے کے آئے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفہ بنائے گا. تو یہ آیت سن کر فانتفض علی علیہ السلام انتفاضۃ العصفور. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت سنی ہے تو جیسے ایک چڑیا ہوتا ہے، چڑیا اپنے آپ کو تکان دے دیتا ہے، اپنے آپ کو حرکت دے دیتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو اس طرح ان میں حرکت آ گئی، لرز گئے، چڑیا کی طرح لرز گئے. وہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شأنک تجزع. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ پہ جزا کیوں طاری ہے، آپ کیوں لرز گئے یا علی علیہ السلام؟ تو انہوں نے کہا ما لی لا اجزع واللہ یقول انه یجعلنا خلفاء الارض. حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے رسول میں کیوں نہ لرزوں، میں کیوں مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جزا مجھ پہ طاری نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدہ دے رہا ہے کہ میں آپ کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں. قال لا تجزع فوالله لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث، تیسری سند کے ساتھ یہی حدیث، چوتھی سند کے ساتھ یہی حدیث، اس کے ساتھ پانچویں اور چھٹی یہ آئے اضطرار جو ہے آئے اما یجیب المضطر اذا دعا، یہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد پانچویں حدیث اگلے صفحے پر، چھٹی حدیث، ساتویں حدیث. تو یہ آیات نازل ہوئی. تو یہ ان کا یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن میں اللہ کے خلیفہ نہیں ہے، ان کی جہالت ہے شیعہ مذہب سے، یہ ناواقف ہیں، شیعہ مذہب کو نہیں جانتے. تو پھر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، خلافت کا جو مقام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ان کو حاصل ہے، لیکن یہ لقب، یہ وصف قرآن میں ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوا. لیکن یہ لقب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو جو اہل بیت میں سے ہیں ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا استعمال ہوا ہے. ان کے باتوں کے ان کو جواب مل گیا. اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ سورہ حجرات کا اس بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سب کے سامنے اتنی بے شرمی. اور بھائی آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، ان کے بعد چوتھا خلیفہ. یعنی شیعہ جو کہتے ہیں کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، شیعہ جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. شیعہ یہ حدیث اس طرح نہیں، حدیث اس طرح ہونی چاہیے. حالانکہ پاس آپ کے پاس شیعہ کتب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہ پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا میں. وہ تو آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں نا. آپ نے ابو بکر عمر کو پہلا دوسرا خلیفہ بنا دیا، عثمان کو تیسرا. جب ابو بکر عمر کی یہ منزلت ہے قرآن میں، بھائی قرآن میں یہ منزلت ہے. تم مجھے جواب دے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. شر الدواب اللہ پیغمبر کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مسجد کیسے؟ چھوڑ دو، امام مسجد کیسے ہو سکتا ہے شر الدواب؟ بھائی جو اللہ نے جس طرح اس کی مذمت کی، کیسے وہ اتباع کے لائق ہے، کیسے کسی احترام کے لائق، جس کے اللہ نے واجب کیا کہ اس کی توہین ہونی چاہیے. تم کیوں اس کو خلیفہ اول، خلیفہ دوم کہتے ہو اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ چاروں؟ پھر کہتے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے. بھائی آپ پاگل ہیں، دوسروں کو پاگل سمجھ رہے ہیں. یا اداکاری چھوڑیے، فنکاری چھوڑیے، یہاں پہ سوالات کا جواب دے دیجئے. علامہ صاحب، آپ کے پہلے دو خلیفوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید میں ان کی تکفیر کی، اور اس طرح تکفیر کسی کی نہیں کی، اللہ جانتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ ابو لہب کی تکفیر کی، نہ فرعون کی تکفیر کی، نہیں کیا جس طرح ابو بکر عمر کی کیا. تو اس کا جواب دے دو میرے محترم بھائی. تم ایسے شخص کر کے بھاگنا چاہتے ہیں، نہیں بھاگنا چاہتے ہیں نا. میں نے قرآن سے آپ ثابت کرو کہ اس کی تکفیر نہیں ہوئی. بسم اللہ. پیشاب کرتے ہیں جس میں ابو بکر عمر کافر ہوں، ہم اس مذہب پر پیشاب کرتے ہیں. وہ قرآن مجید ہے بھائی، وہ آپ کی اپنی بخاری ہے. آپ نے قرآن مجید پہ پیشاب کی بات پچھلے ہفتے بھی گالی دی، آپ نے گالی نہ دیں. آپ گالی دینا چاہتے ہیں نا، اللہ نے آپ بتائیں یہ آیت میں نے پڑھی، آپ کہتے ہیں اس میں تکفیر نہیں ہے، اس کا شان نزول ابو بکر نہیں ہے، یا اس کی دلالت ابو بکر پہ نہیں ہے، اس میں تکفیر نہیں. آپ مجھے سمجھائیں. اس طرح دلیل نہیں ہوتی کہ میں پیشاب کرتا ہوں. آپ کی پیشاب کسی کی بات کی دلیل نہیں ہے. بسم اللہ کریں، آپ استدلال کریں. پھر نہیں کہنا کہ مجھے ٹائم نہیں دیا. ابھی یہ شخص استدلال کرے گا، اس آیت پہ استدلال کرے گا، اس آیت پہ استدلال کرے گا کہ یہ آیت کیسے ابو بکر عمر کی تکفیر نہیں ہے. بسم اللہ. سنیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، جس طرح اس کا مذہب ہے، جیسا کہ یہ ویسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اور جو موضوع ہے ہمارا گفتگو کرنے میں اس کو موت آ رہی ہے. اس کے مذہب میں دم کم نہیں ہے ہمارے دلال کا جواب دے سکے. تم بتاؤ نا. جو اس نے آیت پڑھی ہے سورہ حجرات کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں نے وہ نہیں پڑھی ہے. میں نے وہ پڑھی ہے، میں نے وہ آیت ہی نہیں پڑھی ہے. میں نے وہ نہیں پڑھی. خاموش سنیں. لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو تم
اپنی آوازیں فوق صوت نبی، نبی علیہ وہ پڑھی السلام نہیں۔ کی آواز مبارک سے، اور جو اس نے یہ بونگی ماری نا، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور اور پھر عمر فاروق، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپس ایک میں منٹ بات ایک کرتے منٹ تھے، ایک منٹ بیچ میں بات ایک منٹ مت کر، ایک منٹ ایک منٹ اگر تمہارے ایک منٹ مذہب میں ایک منٹ برابر دم کم ہے ایک منٹ جواب دینے تھے، دیکھو یہاں پہ آپ آئے بھی تھے شروع سے، دیکھو یہاں پہ آئے تھے شروع سے، آپ نے مجھے گالی دی، میں نے آپ کو سلام دیا، میں نے آپ کو پیار دیا، محبت دی، آپ نے مجھے گالی دی، میں نے کہا میں نظر انداز کرتا ہوں، پھر آپ نے پھر یہاں پہ گالی دی کہ میں پیشاب کرتا ہوں، حالانکہ جو مطلب میں نے نقل کیا بخاری سے نقل کیا اور قرآن مجید سے نقل کیا، موضوع تبدیل کیا، موضوع تبدیل بالکل نہیں کیا، دیکھو پھر آپ نے پھر بدتمیزی کیا، گستاخی کر تو کے میں بھاگنا چاہتے ہیں، دیکھو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، فراری ٹک کر بات کر، فراری ٹک کر بات کر مجھ سے، تمہارے مذہب میں دم کم ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس تمیز نہیں ہے، دیکھو عزیزو تمیز ہے، پھر جرت کر تو بھاگنا دو بھائی میں آپ سے عرض یہی ہے میرے محترم بھائی کہ او بھائی عرض یہ ہے کہ تم گالی دیے بغیر تمیزی کیے بغیر بات کرو، عرض یہ ہے تم جتنی مرضی بات کرنا چاہتے بات کرو، یہ اس طرح نہ بولو کہ بونگیاں مارتے ہو، مجھے بھی آتا کہ میں آپ کو گستاخی نہ کر، بس جو موضوع ہے اس پر بات کر، اگر تمہارے مذہب میں ذرا برابر موضوع یہی ہے کہ امیر المومنین اعظم پہلا خلیفہ ہے یا چوتھا خلیفہ ہے، بھائی موضوع یہی ہے، اب تو بھاگنا آپ نے موضوع انتخاب کیا، میں نے تو انتخاب نہیں کیا نا، بیچ میں بات کر کے بھاگنا چاہتا ہے تو، نہیں میں اس شو کا ہوسٹ بھی ہوں، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ گالی نہ دیں تو بدتمیزی نہ کریں، باغ مت عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ صرف اور صرف ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ عظیم ترین بونگی اور بونگیوں کی سردار ہے اس کی۔ میں نے حوالہ پیش کیا عیون اخبار رضا کا، جلد 2 پیج نمبر 10 حدیث نمبر، اس میں سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا مولا کائنات کو سلام کیا، فرمایا السلام علیکم یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفے تم پر سلام ہو۔ حضرت خضر نے مولا علی کو کہا، تو اس کی تشریح میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ مولا علی کو حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں کہا چوتھے خلیفے؟ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، چوتھے خلیفے مولا علی علیہ السلام، چوتھے خلیفے مولا علی۔ مولا علی کے لیے امام علی رضا نے کون سی آیت پڑھی؟ وہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 3 ہے، جس میں خلیفے کا کوئی لفظ موجود نہیں۔ یہ اس نے بونگی ماری نا کہ جن کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے صرف وہی خلیفہ ہے، پھر بونگی تو نے کہہ دیا، میں نے تجھے وارننگ دیا کہ بدتمیزی نہ کر، بدتمیزی نہ کرو بھائی، بیچ میں بات کر کے بھاگ تو بھاگ، نہیں اس طرح نہیں ہے بھائی کہ تو جدھر مرضی تجھے بتایا ہے ہم نے کہ بدتمیزی نہ کرو، تم آرام سے انسانیت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تمہارے مدارس میں ہی پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ تمہارے مدارس میں کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے، اس طرح باتیں نہ کیا کرو، تم بولو ان سے خطا ہوئی ہے، اس طرح بھونگی کا لفظ یہ جو ہے نا یہ گالی کے زمرے میں آتی ہے، یہ بدتمیزی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ میں غصہ کروں اور یہاں پہ میں آواز اٹھاؤں، اور ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں اس بات کی، آپ مہربانی کریں یہاں پہ دلیل دیں پیار سے، محبت سے، احترام سے، احترام بھی نہیں کرتے نا نہیں کرتے نہ کرو، کم از کم بدتمیزی نہ کرو، ختم بات، تم اپنا دلیل لاؤ، بولے دلیل یہ ہے یہ ختم بات، بدتمیزی نہ کرو پلیز۔ دیکھو اب ہم تک گئے بھائی، 3-4 دفعہ آپ کو وارننگ دے چکے ہیں، اب اس دفعہ بدتمیزی کی نا تو میں دوسرے کالر کو لوں گا۔ اگر موضوع سے فرار ہو، جو موضوع سے فرار ہوا اس کے مذہب پر لعنت ہے، اب جو موضوع سے موضوع ختم ہے، تو نے خود اپنے مذہب پہ، تو نے خود ابھی کہا ہے تو نے پیشاب کیا ہے، تو نے خود اپنے مذہب پہ پیشاب کیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ موضوع ختم ہے، بس ختم، بس ختم، بس ختم، تو نے خود یہاں پہ کہا کہ میں اس مذہب پہ پیشاب کرتا ہوں، وہ میں نے قرآن مجید اور بخاری دکھائی تھی، تو نے اپنے مذہب پہ پیشاب کیا، اور میں ایسے بدتمیز لوگوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اوکے، مجھ میں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے ہم آ کے یہاں پہ بدتمیز آدمی کے ساتھ گفتگو کریں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں ایسے شخص کے ساتھ بات کروں جس کے پاس علم ہے، تحقیق ہے، وہ آ کے شیعہ حدیث نقل کرتا ہے، کیونکہ بات رد کرتا ہے، لیکن گالی نہ دو بھائی، گالی نہ دو، تم ادھر شروع سے آئے تھے تکفیر کے لیے، گالی کے لیے اور بدتمیزی کے لیے، کیوں میں اپنے آپ کو غصہ دلاؤں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تیرے ساتھ گفتگو کروں؟ ادھر بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے علاوہ بھی ہیں۔